اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور لتا منگیشکر کی سبز چادر ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، لتا منگیشکر برصغیر پاک و ہند کی ایک عظیم گلوکارہ تھی جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی شاگرد تھی۔ لتا نے ہر ایک موسیقی کی صنف میں اپنا لوہا منوایا، چاہے وہ کلاسیکی ہو یا فوک، پلے بیک سنگنگ ہو یا پھر صوفی یا حمدیہ کلام ہو۔ لتا ہمیں ہر جگہ بلند نظر آتی ہے۔ پچھلے دنوں اس عظیم گلوکارہ کا 92 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 7 دہائیوں تک موسیقی کی دنیا میں بے تاج ملکہ رہنے والی لتا کا آغاز بالکل عام اور مشکل تھا۔ چونکہ فلمی یا غزل خالص اردو زبان میں لکھی اور گائی جاتی ہے، اس لیے لتا کا تلفظ اردو کا اچھا نہ تھا۔ اس لیے لتا کو کامیابی کے لیے سخت جستجو کرنا پڑی۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ گمنامی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی لتا اچانک فنون لطیفہ کے پہاڑ کو سر کرتی نظر آئی۔ اس تبدیلی کا راز خود لتا نے اپنی سرگزشت میں یوں بیان کیا: میں کئی دہائیوں سے سخت محنت کر رہی تھی، لیکن مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو پا رہی تھی۔ میں بھگوان سے پرارتھنا کرتی تھی کہ مجھے کامیابی عطا ہو، لیکن کچھ نہ بن پڑ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک مسلم فقیر سے خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں سنی تو میں بہت متاثر ہوئی۔ چند ماہ کے بعد خواب میں نے دیکھا کہ میں درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ پر حاضر ہوں اور دعا مانگ رہی ہوں۔ میں خود کو بہت پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ درگاہ کے ایک طرف سے ایک درویش پاریش بزرگ ظاہر ہوئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے فرمایا کہ تو اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا کیونکہ تیری بلندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ فرما کر انہوں نے ایک سبز رنگ کا کپڑا جو چادر تھی یا کہ دوپٹہ مجھے یاد نہیں، وہ میرے سر پر پہنا دیا۔ میں جب خواب سے بیدار ہوئی تو میں نے وہ خواب اپنے اہل خانہ کو بتایا اور کہا کہ میں اجمیر شریف درگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حاضری دینا چاہتی ہوں، مگر میرے اہل خانہ نے کہا کہ یہ صرف تمہارا وہم ہے اور خواب تو بس خواب ہوتا ہے۔ مگر میں بضد رہی۔ آخر میری ضد کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میں ہندو دھرم کی تھی اور کسی مسلم درویش کی درگاہ پر جانا ہندو دھرم میں مناسب خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ خیر، میں چند دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ درگاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئی۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، بالکل منظر میرے خواب جیسا تھا۔ میں خود کو انتہائی پرسکون، مطمئن اور روحانی دنیا کی ایک فرد سمجھ رہی تھی۔ میں نے دعا مانگی۔ سجادہ نشین درگاہ کو جب میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے مزار شریف کے اندر جا کر ایک چادر جو سبز رنگ کی تھی اور کناروں پر سرخ رنگ کی جھالر تھی اور سفید اور سبز رنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا، وہ چادر میرے حوالہ کر دی۔ مگر چادر حوالے کرتے ہوئے اس نے ایک عجیب و غریب بات کہی۔ کہنے لگے کہ لتا دیدی، یہ آپ کی امانت میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ اس وقت تو مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی، لیکن واپس گھر آ کر جب میں نے خواب اور حقیقت کو آپس میں جوڑا، ان کا موازنہ کیا تو سمجھ گئی کہ وہ چادر کس نے امانت کے طور پر سجادہ نشین کو دی تھی۔ اس کے بعد میرے عروج کے دن ایسے آئے کہ میں نے واقعی پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ لتا ہر فلم اور ہر پروڈیوسر کی ضرورت بن گئی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ دوبارہ درگاہ پر حاضری دوں گی، مگر دوبارہ نہ جا سکی، جس کا مجھے آج تک بہت دکھ ہے۔ میں جان گئی کہ بزرگان دین کا کام خدا سے لے کر دینا ہے۔ وہ ذات، پات، زبان، دھرم، ان سب چیزوں سے ماورا ہو کر انسانیت سے محبت سکھاتے ہیں اور انسانیت کو محبت دیتے ہیں۔ جو ان کے دھرم کو اپنا لیتا ہے وہ تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، اور جو نہیں اپناتا مگر ان سے محبت رکھتا ہے وہ کم از کم سونا ضرور بنتا ہے۔ اور کیوں نہ بنے ناظرین اکرام، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔